گے تو یہ کتب ان کے جو سامنے میں نے ہوں دیے گے، ہیں وہ حوالے ٹھیک نہیں ہے نا. ہیں. آپ کی ساری حدیثیں آپ نے ضعیف پڑھی ہیں. کوئی روایت کوئی ایک جو میں بتا رہا ہوں جو فضائل علی میں ہے وہ ضعیف ہے. منقبت کے لیے ضعیف حدیثوں پر جانا ضروری ہے. آپ کو ان کی منقبت غلف کرنا ضروری ہے. جب اللہ کے نبی کی اب وجہ اللہ ہے اور روایت پیش کی وجہ اللہ، اب وجہ اللہ سے آپ کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو ایک جملہ بھی کہتا ہوں کہ بعد غدیر اگر کوئی جیتا رہا تو وہ علی کی خیرات تھی. اگر علی چاہتے تو مولائیت کی منزل پر تھے کہ حضرت علی چاہتے تو انہیں تیغ بھی کر سکتے تھے. بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے نا، صحیح بخاری میں کتابوں میں ہے نا. امام بخاری کی سلف تو ہے. کتب میں موجود ہے علیہ السلام، لیکن امام بخاری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اب تصنیف ہو رہی ہے. اب اہل حدیث اگر امام بخاری پہ تنقید کرے تو پھر میں کہا علی منی بمنزلت من ربی، علی میرے نزدیک وہ مقام رکھتا ہے جو میں رب کے نزدیک رکھتا. اپنی کتابوں میں یہ لکھیں گے کہ نعوذ باللہ جبرائیل نے خیانت کی. آنا تو حضرت علی کے پاس نبوت لے کے تھا، لیکن وہ نبوت لے کے گئے محمد رسول اللہ کے پاس. اتنا پڑھیں گے. یہاں سے آغا رفیق صاحب بھی بیان کریں گے کہ کوئی ہے جو علی کے علاوہ وجہ اللہ کہلا سکے. میں مختصر پہ آتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی اور میں پروگرام آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، وہ سب صحیح روایات میں اس طرح کے القابات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے مختص فرمائے گئے ہیں. اس سے کیا معنی مراد ہے؟ حضرت صاحب نے چند باتیں ذکر کی. یقیناً جیسا میں نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے مناقب ہیں، بڑے محامد ہیں. اگر صحیح حدیث پہ نظر ڈالی جائے تو وہ صحیح حدیث بھی ناکافی پڑ جاتی ہے ان کی تعریف اور محامد میں، واہ واہ، بجائے اس کے کہ ہم ضعیف اور من گھڑت چیزوں کا اپنا سہارا لیں. جی ٹھیک ہے نا. صحیح حدیث حضرت علی پر متعدد اور بے شمار ہیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مثل فیک مثل عیسیٰ، علی تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی. کبھی موسیٰ علیہ السلام سے ملا رہے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے. اللہ اکبر. بلکہ حدیث تشبیہ جو ہے تمہاری مثال ایسے ہے، تمہاری مثال ایسے ہے. آگے پوری حدیث سنیں پھر آپ نہیں کہیں گے کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. فَإِنَّ الْيَهُودَ قَدْ أَبْغَضَتْهُ، یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا. اتنا بغض کیا کہ حتیٰ بہت امہ، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الزام تک لگا دیا. فَإِنَّ الْيَهُودَ، اور یہودیوں نے کیا کیا، فَإِنَّ عیسائیوں نے کیا کیا، محبت کی، اتنی محبت کی کہ انہیں حد سے بڑھا دیا. حد سے اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، علی تمہاری وجہ سے دو لوگ جہنم میں، دو قسم کے طبقے جہنم میں جائیں گے. ایک طبقہ وہ جو تمہیں تمہاری مناقب کو، محامد کو گھٹائے گا. ایسے بدبخت وجود ہے. مبغض، جو بغض کرے گا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو گھٹائے گا، نعوذ باللہ علی کو بزدل کہے گا. ایسے بدبخت بھی ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو غلف کریں گے، اور غلف ایسے کریں گے کہ ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ انہیں انبیاء سے افضل قرار دیں گے. ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ اپنی کتابوں میں یہ لکھیں گے کہ نعوذ باللہ جبرائیل نے خیانت کی. آنا تو حضرت علی کے پاس نبوت لے کے تھا، لیکن وہ نبوت لے کے گئے محمد رسول اللہ کے پاس. اتنا بڑھائیں گے. علی کو مشکل خشا کہیں گے، حاجت روا کہیں گے، معصوم عن الخطا کہیں گے. یہ غلو ہے. اہل السنہ والجماعت، میرا عقیدہ یہ ہے، انبیاء کے بعد، فاطمہ کے بابا کے بعد، انبیاء کے بعد، ابو بکر و عمر عثمان کے بعد، اس کائنات میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا. اور یہ اتفاقی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مناقب، محامد، اب وجہ اللہ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام لوگوں نے استعمال کیے. کوئی صحیح روایت ایسی ہو مسند جس میں یہ موجود ہو. یہ خلف کی کیفیتیں ہیں. اچھا، کرم اللہ وجہ بھی خلف ہے. گلو ہے. بس ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں الدعاء لہم قربت، تین چیزیں منہجی طور پر ہونی چاہیے. صحابہ کرام، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ جب ان سے محبت کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے. حبہم دین. اور دوسری چیز والاقتداء بہم وسیلہ، ان کی پیروی کرنا، ان کے راستے کا انتخاب کرنا، ان کے منہج کا انتخاب کرنا، یہ جنت میں جانے کا طریقہ ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والدعاء لہم قربا، ان کے لیے دعا. جب بھی نام آئے رضی اللہ عنہ، اور رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹا نام ہے. رضی اللہ دعا ہے، ویسے بہت بڑی دعا ہے. اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو، دعا ہے. اور یہ اللہ نے یہ جملہ ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہیں یوں ذکر کیا، کہیں یوں ذکر کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے. یہ جملہ، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، ربانی صاحب یہ کوئی چھوٹا امتیاز ہے. اس امتیاز میں تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے محامد جیسا کہ ذکر کر رہے تھے، ھذا منی وانا منہ،
کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ محمد کا میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ آپ نے اپنے نواسوں کے لیے بھی کہا، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. من احبہما فقد اور تو احبنی. کسی دوسری شخصیت کے لیے نہیں ہے، یہ جی ہے. یہ کہا آپ نے. ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ، بڑے عظیم صحابی ہیں، شہید ہوئے ان کے لاشے کے قریب آپ کھڑے ہیں، صحیح حدیث ہے. آپ فرما رہے ہیں جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں. تو مختلف موقع پر آپ نے امتیازات سے نوازا صحابہ کو، لیکن حضرت علی کا مقام اس سے کون انکار کر سکتا ہے. اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست، میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں، آپ قاموس دیکھیں، منجد دیکھیں، لغات دیکھیں، تراجم دیکھیں، جس کا میں مولا ہوں، جس کا اس کا علی مولا ہے. کیا معنی؟ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. بڑی فضیلت ہے، اور یہ کوئی مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ علی سے دوستی اللہ کے رسول سے دوستی ہے، علی سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے. یہ امتیاز کتنا بڑا امتیاز ہے. اور پھر یہ جملہ آپ یہ سوال بھی کر لینا، یہ مولا کا لفظ اللہ کے رسول نے کسی اور کے لیے بھی کہا ہے؟ پوچھ سکتے بندہ، بالکل کہا ہے. ایک آپ کے غلام ہوا کرتے تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان سے فرمایا تھا انت مولانا و اخانا، آپ ہمارے دوست بھی ہو، آپ ہمارے بھائی بھی ہو. مدعا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محامد لات میں نے شروع میں جو بیان کیے کتنا محمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے وہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا، لا یحبک الا مؤمن اور لا یبغضک الا منافق. علی سے بغض کون کرے گا؟ جس کے دل میں منافق ہوگا. مدعا صرف اتنا علامہ سب موجود ہیں، امید اتفاق کریں گے. غلوف نہیں بلکہ صحیح حدیث کیا ہے حضرت علی سے محبت میں غلوف کیا ہے، اس کی کوئی حد بتائیں تاکہ ہم غلوف سے بچیں، انتہائی محبت میں جائیں. پہلے مرحلے میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے یہ اصطلاح اور یہ تعبیر وجہ اللہ کی نہیں آئی. میں نے بیان کیا کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں انا سید البشر و علی سید العرب، علی کرم اللہ وجہ ینابی المودہ. ٹھیک ہے، ینابی المودہ سلیمان قندوزی، ٹھیک ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسی روایت کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو بکر سے بی بی عائشہ یہ پوچھتی ہیں کیا آپ علی کی چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے تو موجود ہے نا، تو فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی یہ عبادت، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. دوسری روایت ہے مکے میں حج کے دوران حضرت عمر طواف کر رہے تھے، ایک جوان آیا کہتا ہے کہ مجھے علی نے مارا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ حج کے دوران اللہ کے حرم میں مچھر بھی مارنا جرم ہے، علی نے تمہیں کیسے مارا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا. ابھی حوالہ مولانا کہیں گے تو دیتا ہوں میں ان کو. تو کہا کہ علی کو بلا لیں. جب علی مولا کو بلایا کہا کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے. کہا یہ اللہ کے حرم میں اوروں کے حرم کو دیکھ رہا تھا. تو حضرت عمر نے بھی انہیں تھپڑ مارا. کہا آپ نے کیوں مارا؟ کہا قد رآک عین اللہ وضربک ید اللہ، تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے ہے، مارا اللہ کے ہاتھ نے. یہ تو معروف اور مشہور تھا. بلکہ یہاں پر آئے بہت اچھا مجھے یاد آ گئے ابن اسیر جزری، عز الدین جس کا نام ہے، کون نہیں جانتا اس بزرگوار کو. اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جا رہا ہے، تو وہ فرماتے 7-8 جملے لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب علی عالم شباب میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو صحابہ دیکھ کر یہ جملہ کہتے تھے. لغت کی ان کی کتابیں، لغت پہ ان کا بڑا کام ہے، محدث ہیں، اور خصوصاً حدیث کی کتابوں پہ انہوں نے اور حدیث کی لغت پہ بڑا کام کیا ہے. وہاں پر یہ 7-8 جملے لے کر آ رہے ہیں. کیا جملے لے کر آ رہے ہیں؟ جب علی کو دیکھتے تھے، کیوں علی وجہ اللہ ہے، کیوں علی کرم اللہ وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب علی کو صحابہ دیکھتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اقدى هذا الفتى، لا الہ الا اللہ. کہتے جاتے علی کے کمالات کو بیان کرتے جاتے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا گیا؟ صحابہ کے درمیان علی مولا کو عین اللہ کہنا، لسان اللہ کہنا، وجہ اللہ کہنا معمول تھا. حضرت علی کو کہتے تھے. اور پھر میں یہیں سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر جو کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، گویا کہ یہی وہی تعبیر ہے کہ علی سے گویا کہ مشکلات میں مدد لینا خود خدا سے مدد لینے کے مترادف ہے، کیونکہ پروردگار عالم خود یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ تو اصحاب
रसूल की असहाब रसूल। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसका हो जाए मुझे आगे बढ़ने दें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अन-नज़्रु इला, जो हमने पहले भी बहस की थी। और फिर इसके अलावा कि यहाँ पर जुमला ये मुझे कहने थे, इन्होंने कहा कि मौला का मतलब क्या है? दोस्त। ठीक है, मौला का मतलब गुलाम भी होता है, मौला का मतलब जो है आका भी होता है, मौला का मतलब जो है सरपरस्त भी होता है। ठीक है, मैं नहीं जाता इन मानों में कि मौला का मतलब ये है, ये तकरीबन 18-19 मानी आप निकालेंगे। मैं कहता हूँ जब भी आप कलाम की माना को निकालते हैं, लफ्ज़ के माना को, तो उसके सियाक़ व सबाक़ को देखते हैं या नहीं, पसवंद और पीशवंद को देखते हैं या नहीं। नबी ये कह रहे हैं कुरान मजीद की आयत की तिलावत करके, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या नबी तुम पर तुम्हारे नफ्सों से ज़्यादा हक़ नहीं रखते? वहाँ पर नबी ये कह रहे हैं मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। रसूल बता रहे हैं कि मैं किस माना में अली को मौला बना रहा हूँ, यानी जिस तरीके से मैं तुम्हारे नफ्सों पर, तुम्हारी औलादों पर, तुम्हारी जान पर, तुम्हारे माल पर तुमसे ज़्यादा हक़ रखता हूँ। इस माना में कि रसूल घर बैठे अगर किसी की तलाक करवा दे तो किसी को हक़ नहीं है कि वो पूछे कि मेरी तलाक क्यों करवा दी। अगर रसूल किसी की गर्दन उड़ा दें तो किसी को हक़ नहीं है कि वो सवाल करे। इसी माना में मैं तो एक जुमला भी कहता हूँ कि बाद गदीर अगर कोई जीता रहा तो वो अली की खैरात थी। अगर अली चाहते तो मौलायत की मंजिल पर थे कि हज़रत अली चाहते तो उन्हें तेग भी कर सकते थे, मगर चूँकि हुक्म सब्र है, हुक्म है आपको कि आप सब्र करें, और हुक्म है आपके लिए कि आप दीन और इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ पेश करें। रिवायात हमारे पास मौजूद हैं, तमाम कुतुब अहले सुन्नत से भी मौजूद हैं कि यहाँ पर मौला से मुराद यानी हाकिम बनाना है। हाँ, यहाँ मौला से मुराद सरपरस्त, अन्नबी औला बिल मोमिनीन, पसवंद और पीशवंद मौजूद है, उससे मिलाकर माना करें ना आप, बीच में से कैसे निकालेंगे? कितनी अजीब बात है कि 1.25 लाख तादाद को पीछे बुलाकर आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ अली मेरा दोस्त है। ये तो वही अली है जिसको आप बिस्तर पर सुला कर आए, ये तो वही अली है जिसके लिए आपने हदीस उद्दार में कहा कि या अली अंत वसीयी व वज़ीरी व खलीफती मिन बादी फस्मऊ लहू अतीउ। अबू तालिब को ताना देने लगे कि भाई तुम इसकी बात भी सुनो और इताअत भी करो। ये तो वही अली है जिसके लिए रसूल ये कह रहे हैं अली मिन्नी का मंजिलती में रब्बी, ये वही अली। अच्छा, अजीब रिवायत में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये जुमला सुन लीजिए। सवाई के मुहर्रिका की रिवायत है और रियाजुल नज़रा की रिवायत। असल में कई चीज़ें जमा हो जाती हैं ना, फिर सवाल बनता नहीं है। ये रिवायत पढ़ने थे मुझे, ये रिवायत पढ़ने थे, फिर आप उसको लिखते रहें। सवाई के मुहर्रिका और रियाजुल नज़रा की ये रिवायत है, काल जा अबू बकर व अली यज़ूरान क़ब्र नबी। ठीक है, हज़रत अली और हज़रत अबू बकर जो है रसूल खुदा की कब्र की ज़ियारत के लिए आए। अच्छा, ज़ियारत यहाँ पर मालूम होता है बिदअत नहीं है, हज़रत अबू बकर और हज़रत अली बड़े बाद वफ़ाती बिसित्तत अय्याम, बाद वफ़ात सित्तत अय्याम। और तो हज़रत अली कहते हैं काल अली अलैहिस्सलाम ले अबी बकर तक़द्दम, आप आगे बढ़िए। हज़रत अबू बकर कहते हैं मां कुतुल तक़द्दम रजुलन समेत रसूलुल्लाह यक़ूल अली मिन्नी बिमंज़िलती मिन रब्बी। मैं उस शख्स पर कैसे सबकत कर सकता हूँ? अब ये अली शबाब में है, जिसके लिए कहा जाता है कि शबाब में होने की वजह से खिलाफत नहीं दी गई। ये वो अली शबाब में है कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर ये कहते हैं मैं कैसे सबकत कर सकता हूँ उस फ़र्द पर कि जिसके लिए रसूल खुदा से मैंने ये सुना अली मिन्नी बिमंज़िलत मिन रब्बी, अली मेरे नज़दीक वो मकाम रखता है जो मैं रब के नज़दीक रखता हूँ। अल्लाह मतलब आपकी तरफ है 2-3 इबहाम है, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इन चीज़ों में। यही अगर मुफ्ती अल्लामा साहब महसूस न करें, यही वो गुल्व है जिसका मैं बयान कर रहा था। यही वो तजावुज़ है। अब आपने घंटा बात कर ली तो बात सुन भी देना। यही वो तजावुज़ है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। फ़ज़ाइल मैंने आपके सामने बयान किए। एक रवायत हम बारी बारी बयान करेंगे। हज़रत ने कई चीज़ें बयान की और यकीनन फ़ज़ाइल का कोई इनकार नहीं कर सकता, मरातिब और मनाकिब का कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकार वो होता है जब बंदा गुल्व करता है। अब अन-नज़्रु इला वजही अली इबादा वाली रवायत जो है, तमाम मुहद्दिसीन ने इस रवायत में इसको ज़ईफ़ कहा है। तमाम मुहद्दिसीन, मैं आपको ज़ईफ़ और मौजू में फ़र्क क्या है? अच्छा, आगे तो सुन लें, बात तो सुन लें, मौजू भी आने वाली है, सुन तो लें। मैं आपकी बात पे नहीं मैंने बोला, एक दफ़ा बोला आपने कहा मैं बात कर लूँ, मैं खामोश हो गया, तो ये मुनासिब नहीं होता। तरीक़ा यह है कि बात आपने कर ली, अब सुन लें, ठीक है ना। इस हदीस पर अल-मौज़ूआत किसकी है? इब्न जौज़ी की है, जिसमें तमाम मौज़ूआत जमा किए। वो कहते हैं ला यसीहु मिन जमी तुरुकी, किसी तुरुक से ये रवायत ठीक नहीं है। अच्छा। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह मिज़ानुल एतदाल में लिखते हैं
اس حدیث میں ایک سے زیادہ مقامات پر راوی موضوع اور باطل ہے. حضرت نے موضوع کا ذکر کیا. امام شوکانی رحمہ اللہ الفوائد المجموعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں روایات میں 2 راوی موضوع ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا یہ روایت موضوع تر روایت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ویسے جیسا اس دن ہم نے ذکر کیا تھا اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے رسول کے عظیم صحابی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, کیوں نہ اللہ کے ولی کو دیکھنا افضل عمل ہے عام طور پر مومن کے, لیکن اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا, یہ فرمانا کہ فرمان رسول ہے. اچھا پھر اس موضوع پر پھر موضوع بناتے جانا, موضوع گھڑتے جانا. تو اپنا حوالہ نہیں دے رہا. پھر آپ وہی بات آپ کر لیجیے گا اپنی بات پہ حضرت, اپنی بات پہ تھوڑا سا صبر کر لیں, تھوڑا سا صبر کریں. اب تک آپ مجھے شاباش دے رہے تھے, آپ تھوڑا سن لیں, تھوڑا یہ بات بھی سن لیں. تو حضرت اس ضعیف نہیں, یہ موضوع ہے. امام شوکانی میں نے ذکر کیا, علامہ البانی میں نے ذکر کیا, الموضوعات ابن جوزی میں نے ذکر کیا. پھر وہاں کے صفحے اگر چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو انہوں نے بات یہ ہے پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر صحابہ خلفاء سے ثابت کرنا کہ انہوں نے یہ کہا, اس کی ترجمانی کہ اللہ کے رسول سے ہم نے سنا. قطعاً جب یہ روایت ایک چھوٹا سوال ذہن میں آ گیا, اکثر سنتے ہیں فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی معتبر سمجھی جاتی ہے اہل سنت کا, تو یہ جی ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے, موضوع حدیث معتبر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں موضوعات میں سے, موضوعات کسی جگہوں پہ راوی موضوعات ہیں. ویسے تو ایک راوی بھی موضوع آ جائے, آپ بات پوری ہونے دیں میرے, تو ایک راوی بھی موضوع آ جائے وہ حدیث موضوع ہو جاتی ہے. ایک راوی بھی موضوع آ جائے, اور موضوع کا معنی کیا ہے؟ من گھڑت. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی زندگی آپ کے ساتھ رہے, بچپن آپ کے ساتھ, لڑکپن آپ کے ساتھ, ہجرت سے پہلے آپ کے ساتھ, ہجرت کے بعد آپ کے ساتھ, 27 جنگوں میں آپ کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے. کتنی روایتیں مروی ہیں. حضرت علی حدیث روایت کرنے میں کتنے محتاط ہیں, کتنی روایتیں آپ نکالیں آپ کو پتہ چلے گا اتنے محتاط ہیں. اور ہم ان سے محبت کرنے والے, ہم غلوف کرتے جائیں ان کے فضائل پہ, وہ خود اتنے محتاط ہیں حدیث بیان کرنے میں. کہیں ایسا نہ ہو یہ ہو جائے, کوئی ایسا نہ ہو. بتائیں سب سے زیادہ وقت کس نے گزارا؟ 2 شخصیات نے گزارا, ایک حضرت علی نے گزارا, دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارا. اپنے بستر پر کس سے لڑایا؟ علامہ صاحب نے کہا کس سے بٹھایا تھا, کس سے سلایا تھا؟ حضرت علی کو سلایا تھا. امانتیں کس کے حوالے کی؟ حضرت علی کے حوالے کی. 6 سال کی عمر میں مسلمان کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت علی نے پڑھا تھا. 6 سال کی عمر میں. سارے مناقب ہیں, لیکن ان کی منقبت کے لیے ضعیف حدیثوں پر جانا ضروری ہے. آپ کو ان کی منقبت غلوف کرنا ضروری ہے. جب اللہ کے نبی کی اب وجہ اللہ ہے اور روایت پیش کی وجہ اللہ, اب وجہ اللہ سے آپ کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں, کیا لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ. جنہیں بھائی آپ یہ دیکھیں وجہ اللہ وجہ کسے کہتے ہیں, اب وہ بات تکمیل ہو جائے. اسی طریقے پر کرم اللہ وجہ, ٹھیک, ہماری دعا ہے, بہترین جملہ ہے, لیکن رضی اللہ عنہ میں کوئی خامی ہے, کوئی کمزوری ہے. بات یہ ہے کہ جو سلف نے کہا, جو اسلاف نے کیا, جو صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, محدثین میں, آپ اسی کو رکھیں. حضرت علی میں نے ابھی آج بھی جمعہ پڑھایا, پچھلا جمعہ پڑھایا, پچھلا جمعہ پڑھایا. موضوع کمال کا موضوع ہے یار. صرف ایک سوال, امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے نا, صحیح بخاری میں کتابوں میں ہے نا, امام بخاری کی کتب میں موجود ہے علیہ السلام, لیکن امام بخاری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, اب تصنیف ہو رہی ہے. اہل حدیث اگر امام بخاری پہ تنقید کرے تو پھر میں کہا کوئی بھی ہو, ہم مقلد تو نہیں امام بخاری. یہ جملہ کہہ رہا ہوں, نہیں, آپ یہ کہیں جہاں فضائل علی آتے ہیں وہاں آپ پر غلوف کا نام لیتے ہیں. یہ جو میں نے روایت, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ السلام اگر لکھ رہے ہیں تو ضروری تو نہیں ان کی بات سے اتفاق کیا جائے. آپ یہ حتمی کیسے کہہ سکتے ہیں علیہ السلام لکھا ہے؟ علیہ السلام کا جملہ اتفق فیہ علماء العرب والعجم, علیہ السلام کا جملہ عرب اور عجم کے علماء اتفاق کرتے ہیں یہ انبیاء کے لیے. اس کا مطلب آپ نے نبی بنا دیا. امام بخاری نے نہیں لکھا, آپ کہہ رہے ہیں. اگر لکھا بھی ہے تو ہم معتقد تھوڑی ہیں ان کے. وہ ایک بات ہے, امام بخاری نے لکھا وہ قابل قبول نہیں. پھر یہاں پر آپ دیکھیں جو جس روایت کو یہ موضوع قرار دے رہے ہیں ضعیف سے, حضرت نے بہت ساری باتیں کی اور رہ جائیں گی. ابن کثیر نے ابن کثیر میں ایک حوالہ دیا, یہ جملہ کہنے دے, ابن کثیر کتاب بدایہ و نہایہ میں یہ جملہ آیا ہے. سیوطی نے کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے, ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے. یہ روایت ان بزرگوں نے جو ان کے ہاں باقاعدہ نامینیٹڈ بزرگوار ہیں وہ اس روایت کو لاتے ہیں اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے موضوع قرار دیتے ہیں. النظر الی وجہ علی نے عبادہ, کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور بڑے آسانی کے ساتھ آپ الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126, میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236, الفوائد المجموعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259, جہاں پر یہ کہا جاتا ہے, کیا پتہ آپ ایسے ہی نام لیتے ہوں, حقیقت میں نہ ہو. یہ دیکھیں نا, بات سنیں,
پیسے لیتے ہیں. بات آپ سنیں. دیکھیں نا, اگر آپ کو نظر آ جائے کتاب میں سامنے رکھا, یہ کیسے آپ نے کہہ دیا, موجود ہے صحیح یہ آپ نے کیسے کہہ دیا, ایسے بولتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ صلوات علیہم, کیسے وہ آئے مجیدہ کہ ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو, خود قرآن مجید میں موجود ہے, خود ان کے لیے اگر اس جملے پر مواخذہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ایسے کہتے ہوں, یہ کتب موجود ہیں, یہ ان کے حوالے موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر یہ چاہیں گے تو کتب ان کے سامنے ہوں گی, وہ حوالے ٹھیک ہے نا. آپ کی ساری حدیثیں آپ نے ضعیف پڑھی ہیں, کوئی روایت کوئی ایک جو میں بتا رہا ہوں جو فضائل علی میں ہے وہ ضعیف ہے. نہیں ضعیف نہیں, موضوع تھا کوئی, ضعیف بھی پڑھ لینا چل جائے گا, ضعیف بھی پڑھ لیں چل جائے گا, ضعیف سنا دیں, کوئی ضعیف سنا دیں. پھر آتے ہیں اس کے بعد سنا دیں, ضعیف سنا دیں, ضعیف چل جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابو بکر, یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اکتست رجلا بثلاثۃ من الرسل بخن لہذا الرجل. یا رسول اللہ, آپ نے اس شخصیت کا مقایسہ کیا 3 رسولوں کے ساتھ. من ہوا یا رسول اللہ, وہ کون ہے جن کو 3 رسولوں کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا تعرف یا ابا بکر, کیا تم نہیں جانتے وہ کون ہے؟ قال اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو الحسن علی بن ابی طالب. قال ابو بکر بخن لک یا ابو الحسن و این مثلک یا ابو الحسن. یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے. خوارزمی بیان کرتے مناقب میں اس کو پیش کرتے ہیں حضرت ابو بکر کے حوالے سے. پھر دوسری روایت ہے, ایک دفعہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں. قال من سرہ ان ینظر الی اعظم الناس, کون ہے جو کہ عظیم انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو؟ منزلتاً و اقربہم قرابتاً و افضلہم دالتاً و اعظمہم غناءً عن رسول اللہ, جو فضیلت میں, کرامت میں, قرابت میں سب سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ قریب ہو. فرماتے ہیں فلینظر الی ھذا الطالب, دیکھو وہ علی ابن ابی طالب آ رہا ہے, اس کی طرف دیکھو. یہ تمام روایتیں موجود ہیں, یہ تمام روایتیں معتبر ہیں. ابھی جو ہے معتبر روایتیں 2-3 حضرت علی کی فضیلت میں بیان کر دوں بحوالہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, اچھا اس کا حوالہ کنز العمال میں حضرت علی, اب جب تک آپ یہ مطالعہ کریں آپ کو جو ہے نا یہ فائدہ دے گا. کوڈ لگایا ہوا ہے آپ نے, کیا فائدہ؟ کوڈ کھل گیا, یہ دیکھیں کوڈ کھل گیا. اچھا اب میں بتا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ میں کتنا پختہ ایمان اور یقین تھا. فتح مکہ کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں حاتم بن بلتہ, بڑے مشہور صحابی, بدری صحابی ہیں, ان سے غلطی سرزد ہو گئی. وہ غلطی کیا سرزد ہوئی کہ انہوں نے خط لکھا. حضرت دیکھیں ذرا, یہ پھر رہ جائے گا, دیکھ لیں آپ, نوٹ کر لیں, بڑی کمال کی. انہوں نے خط لکھا کہ مشرکین مکہ کو کہ اللہ کے رسول تیاری فرما رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ اطلاع دینا شروع کی تھی. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی, فلاں عورت مل جائے گی آپ کو, اس سے یہ خط برآمد کر کے لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری تلاشی لی, خط نہیں ملا. اس عورت سے کیا کہتے ہیں, لچک کچھ نہیں آئی, ہو سکتا ہے خط نہ ہو اس کے پاس. اس نے اللہ کے رسول نے فرمایا خط ضرور ہوگا, میں نے اس سے نکالنا ہے. عورت سے کیا کہتے ہیں, اگر تمہارا پیٹ بھی پھاڑنا پڑا تو میں پیٹ پھاڑ کے بھی خط نکالوں گا, تمہیں چھوڑنا نہیں. تمہارا سر بھی اگر سر کے اندر تم نے چھپایا وہاں سے بھی نکالوں گا, کیونکہ فاطمہ کے بابا نبیوں کے سردار کائنات کے امام غلط بات نہیں کر سکتے. جب عورت کو یقین ہو گیا کہ بچنے والی نہیں ہوں تو اس نے اپنی چٹیا سے خط نکالا اور حضرت علی کے حوالے کیا. یہ حضرت علی کا کمال ایمان تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نفسی کی کیا کیفیت, کیا کہنے, یعنی یہاں سے ثابت ہوا رسول خدا علم غیب بھی جانتے تھے, رسول خدا علم غیب بھی جانتے تھے, اور اسی علم غیب پر علی کا اتنا کامل ایمان ہے کہ اسی بنیاد پر وہ کارروائی کر رہے ہیں. نبوت پہ کامل ایمان ہے, نبوت پہ اور رسول خدا کے علم غیب. اگر اس کو وحی کہیں گے تو آپ کے پاس جو علم ہے یہ بھی پھر غیب کا علم ہو گیا. یہ اللہ کے رسول پر جو بھی چیز آئی ہے, آپ پر جو چیز بھی آئی ہے وحی کے ذریعے آئی ہے. یہاں بھی اللہ نے بذریعہ وحی کتنی چیزیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ یہاں بھی جو فرمایا جاؤ علی فلاں ملے گا, تو اللہ نے بتایا. جناب جبرائیل لے کر آئے, اچھا نکالا. کس طرح کسر نفسی کس طرح ہے وہ آپ کو پتہ ہے, مشہور حدیث, علی زمین پر لیٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, کم یا ابو تراب. یہ ابو تراب کی نسبت اتنی پسند آئی روانی صاحب حضرت علی کو, اتنی پسند آئی کہ پوری زندگی کے لیے اپنے ساتھ ابو تراب لیتے تھے. بلکہ صحیح حدیث ہے کہ یہ کنیت ان کو بڑی پسند تھی, جو ان کو ابو تراب کہتا اس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے, یعنی ابو تراب. اور یہ کسر نفسی کی کیفیت ہے, مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں, زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. بلکہ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے, ان کے بیٹے حضرت حسن حسین کے علاوہ ان کے اور بیٹے بھی تھے. ان کے بیٹوں میں حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے. حضرت علی کے بیٹوں میں, ان کے بیٹوں میں عثمان بھی تھے, ان کے بیٹوں میں محمد بن حنفیہ بھی تھے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں, بابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ, بابا جی اللہ کے رسول کے بعد کون بہتر ہے؟ کہا ابو بکر. پھر بیٹے نے پوچھا ثم ایو,
بابا جی پھر کون ہے؟ فرمایا عمر. بابا پھر ڈر گئے, کہنے لگے ایسا نہ کہ عثمان بول دیں. پوچھا ثم انت, ابا جی تیسرے نمبر پھر آپ ہے؟ کہنے لگے ما انا الا رجل من المسلمین, صحیح بخاری میں مسلمانوں میں ایک فرد ہوں. یہ کس حالانکہ علی کا مقام کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی نے یہ کہا, مگر ما میں انا آپ کو الا رجل من المسلمین. ایک اور روایت سناتا ہوں جس میں بات پوری ہو جائے, آپ روایت سنانا. ادب رسول کتنا ہے. حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی پڑھے لکھے ہیں رضی اللہ, پڑھے لکھے اور کمال کتنے خطوط لکھے اللہ کے رسول کے حضرت علی لکھا کرتے تھے. حدیبیہ کے موقع پر کافروں کو خط لکھ رہے ہیں. حضرت کافروں نے اعتراض کیا جی محمد رسول اللہ کو مٹایا جائے, اس کی جگہ محمد بن, ہم رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, آپ محمد بن عبداللہ لکھ دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا علی اس کو مٹا دو. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگے علی میں سخت نہیں ہے اللہ کے رسول کہ محمد رسول اللہ کا نام علی اپنے ہاتھوں سے مٹا دے. یعنی کس قدر ادب. اللہ کے رسول نے فرمایا علی مجھے بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے فتح مکہ ہو رہی ہے, کس کو کندھے پر بٹھایا آپ نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو. جو من کن تو مولا والی اس حساب سے ہم حضرت علی کو مولا کو تو کہہ سکتے ہیں. ہاں مولا کہیں, بالکل ہم کہنا چاہیے ایک رواج میں بہت خوب. میں اور یہاں پر اور مولا جب کہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے دوست کے. دیکھیں وہ تحریف کر رہے ہیں. اتنی قرآن مجید کی آیتیں, اتنے معاملات, اتنے بیانات, اس میں کہہ رہے ہیں جب بھی مولا کہیں تو دوست کہیں, جبکہ رسول خدا نے حاکم کی جگہ پر, یہ حضرت عمر کی بھی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور پھر آپ توجہ فرمائیں اس بات کی. حاکم کا آپ مجھے بتا دو لغات میں. ہم ابھی بتا, میں آپ کو قاموس میں نکال کے دیتا ہوں. آیت نکالیں, قرآن مجید کی آیت نکالیں, اس میں دیکھیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اولا اور مولا میں فرق ہے حضرت. اولا اور مولا, اولا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ. النبی اولا اور مولا کا میں نے دوست بھی ہے, مولا کا میں نے دیگر میں نے بھی مولا کا جو بہترین اخذ کیا سب نے وہ مولا کو بتا رہا ہوں کہ جب رسول اولا اور مولا کو ملا رہے ہیں. حضرت علی کو مولا بنا رہے ہیں. اولا اور مولا ایک ہی چیز ہے, حضرت علی کو جب مولا بنایا تو پہلے یہ آیت تلاوت کی, اس کے بعد آپ نے حضرت علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر یہ جملہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, وہی کہہ رہا ہوں نا, رسول کے اللہ کے رسول میں نہیں آئے گی, ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ٹیکنیکل کوشچن ہے, کیا اللہ کے رسول کو ہم اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ جی اللہ کے پیارے رسول کو جو سید الانبیاء ہیں ان کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ کون؟ ہم, میں گناہگار آدمی. اللہ اکبر کبیرہ, کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ ہم ایسے کام کریں کہ ہم ان کے دوست بنے. ایسے کام نہیں کیے نا میں نے, پھر میں دوست کہہ سکتا ہوں. کریں نا, جب دوستی کرنی ہے اتنے بڑے آدمی سے, نبیوں کے سردار سے کرنی ہے, کائنات کے امام سے کرنی ہے, سردار سے. تو یعنی ہم تو سردار ہیں نا, یعنی کیا میری کنٹری کا کوئی پریزیڈنٹ ہے, سردار ہے, تو کیا میں اس کو دوست کہوں گا؟ یہ ٹیکنیکلی بیلنس ہوگا. آپ اس معیار پر ہیں, میں نہیں, تعلقات ہیں تو آپ کہیں گے کہ میرا دوست ہے صدر آصف زرداری صاحب میرے دوست ہیں. آپ کیسے تعلقات ہوں گے؟ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کس رشتے میں دوست؟ پھر بھی آپ کے بڑے بھائیوں سے بھی ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. آپ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں گناہگار آدمی ہوں کہ پھر بھی میں ان کو دوست ہی کہوں گا, سردار کو دوست کہوں. ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے, اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. یہاں پر رسول کو مولا کہہ دیا. میں نے آگے بڑھا, آپ سے سوال ٹھیک ہے, اس سے آگے نکلنے فضائل. میں نے جابر بن عبداللہ انصاری کی ایک روایت پیش کی. ٹھیک ہے, جابر بن عبداللہ انصاری کہتے تھے بعد رسول اگر کوئی افضل بشر ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہم آگے نکل رہے ہیں. نہیں اب تو بہت اچھا تو ہے نا حضرت, میں نے کہا فضائل تو ہیں. پھر اس کا جواب دے مجھے, میں اینڈ پہ آ رہا ہوں کیونکہ ایام بھی ایسے چل رہے ہیں. اتنی پیاری شخصیت حضرت علی, آپ نے جو فضائل پڑھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہر مومن, ہر مسلمان کے دل میں آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں. جی ایسی شخصیت سے دشمنی, ان کے بچوں کو شہید کرنا, ان کے اوپر جنگ مسلط کرنا, ان کے اوپر حملہ کرنا, پھر کربلا جیسا واقعہ. یہ یزید کا کیا کردار ہے, آپ کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو مسلمان میں؟ دیکھیں جیسے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے, یہ ناکافی ہے. میں نے جیسے ذکر کیا بے تحاشا فضائل ہیں, اور صحیح حدیثوں میں تلاش کریں بے تحاشا ہیں. ان کی آل کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو ظلم ہوا, یقین کریں روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس ظلم کی کون حمایت کرتا ہے؟ کون حمایت کرتا ہے حضرت حسین ابن علی کی کربلا والے واقعے کی؟ کس طرح جبر اور ظلم کون حمایت کرتا ہے؟ مسلمان تو اس کی حمایت کر ہی نہیں سکتے نا. کیسے کریں گے, کس منہ سے کریں گے؟ تو نہیں, ہمارا ایمان ہے. یہ کون ہے علی کے بیٹے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے قرار دیا, جس کے لیے اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اتر گئے, جنہیں اپنے کندھوں پر سوار کیا, جس کے لیے اللہ کے نبی السلام نے فرمایا جنت کے 2 پھول ہیں, جن کے بارے میں فرمایا من احبہما فقط احبنی, جو میرے ان 2 بیٹوں سے محبت کرتا ہے میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. یزید جیسے لوگ کیسے آ گئے؟ میں یہ سوال جن کی شہادت کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے رسول کی شہادت قرار دیا. امت میں یہ یزید جیسے رسول کا بیٹا قرار دیا, اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قرار دیا. اور اس بیٹے ہونے پر نہیں, اس دور میں کون ایسا بدبخت ہوگا جو مخالفین کی جو ان کی سپورٹ کرے گا؟ کون ہوگا؟ میں کہتا ہوں اس دور میں نہیں ہے, لیکن 60 ہجری میں یزید جیسا آدمی کیسے آ گیا؟
آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ میں کیلکولیشن دے رہا ہوں، مس گائیڈڈ، گمراہ، کافر، یا اس سے کچھ نہیں ہوا لوگوں نے کر دیا؟ کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی کہتا ہے یزید کا اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، باقی لوگوں کے انوالومنٹ. مطلب مجھے یقین ہے قیامت کے بارے میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں اگر یزید نے یہ کیا اس کے کہنے پہ ہوا تو اس نے بہت بڑا ظلم، اللہ کے یہاں اس کی عدالت میں اس کا کیا جواب دے گا؟ ٹھیک ہے. اور اگر اس نے نہیں کیا تب بھی تو اس کی حکومت میں ہوا ہے نا، اقتدار کس کا تھا؟ اس کا تھا نا، تو تب بھی وہ اللہ کے یہاں ذمہ دار ہے. کس شخصیت کو شہید کر دیا گیا اور کس کا بھی واقعہ آپ نے پڑھا ہے؟ میں اگر نہج الواقعہ کربلا بتاؤں، نہج